آج اس موقع پر جب ہم سب فراہم ہوئے ہیں تو آج کا دن کئی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ کہ کل کے روز ہم تمام عالمگیر کلیسیا عید پینتیکوست سنڈے سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ میں اور بشر صاحب اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ ہم تو ایز کمیونٹی آج ہی ملیں گے، تو وائی ڈونٹ وی سیلیبریٹ عید پینتیکوست دس ڈے، تو وی آر آن دا ڈے آف پینٹیکوسٹ، اور ہم اس عبادت میں ہیں کہ ہم پینٹیکوسٹ کا وہ ہسٹوریکل واقعہ جو ہے اور جو اس کی بلیسنگس ہیں، جو اس کی رہنمائی ہے، اس کو دیکھیں، معلوم کریں کہ آج ہماری زندگی میں عید پینٹیکوسٹ کا کیا میسج ہے، کیونکہ 2000 سال گزرنے کے بعد پیغامات تو وہی ہیں، لیکن ہر زمانے کے لیے پیغام اس زمانے کے حساب سے ہی آتا ہے، اور خداوند ہر وقت فریش میسیجز اپنے لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے، اپنے حالات اور ماحول میں رہتے ہوئے خداوند کے پاک کلام میں سے پیغام لیں اور اس پیغام کو لے کر تقویت اور تازگی پا کر اپنے کانٹیکسٹ کے حالات اور ماحول میں زندگی بسر کریں، کیونکہ 2000 سال پہلے کا کانٹیکسٹ آج کے کانٹیکسٹ سے بہت مختلف تھا، اور آج جو ہم کووڈ-19 کا شکار ہیں اور پھر گلوبل وارمنگ ہے اس کا شکار ہے، پھر ایکولوجیکل ایشوز جو ہمارے اراؤنڈ ہیں اس کا ہم بری طرح سے اس کے زیر اثر ہیں، اور یہ سارا حالات ماحول آج کے زمانے کے ہمارے ہیں، اور ان سارے حالات میں عید پینتیکوست کا میسج ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کس طور سے عید پینتیکوست کے میسج کو لے کر تو زندگی میں آگے بڑھیں۔ عید پینتیکوست کا جو دن ہے، پینتیکوسٹ ہم اردو زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں مروج ہو گیا ہے، اور اردو نے اس کو اسی طرح سے اڈاپٹ کیا ہے پینتیکوسٹ، جو کہ اس لفظ کا پہلا جو حصہ ہے پینٹے، دیٹ از فرام گریک لینگویج، دیٹ مینس 50۔ پینٹیکوسٹ کا مطلب 50واں ہے، اور 50واں دن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں فرام دا ڈے آف گڈ فرائیڈے، بیکاز دیٹ واز دا ڈے آف سیکریفائس۔ اور میں ایویڈنس دیٹ ڈیمانڈز اے ورڈکٹ جو جوش میکڈوول صاحب نے لکھی ہے، دیٹ از ویری نون اپالوجسٹ۔ جوش میکڈوول اپنی کتاب ایویڈنس دیٹ ڈیمانڈز اے ورڈکٹ میں اس سٹون کا ذکر کرتے ہیں جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا، جس پر وہ گرا اس کو بھی اس نے چکنا چور کر دیا۔ وہ اس پیش گوئی کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایگزیکٹ یسوع مسیح کی موت کے دن، گڈ فرائیڈے کے دن، اس کیلکولیشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر جو پرانے عہد نامے میں یوم کفارہ کا دن تھا، قربانی کا دن، اس دن کو جس دن عید پینتیکوست سیلیبریٹ کیا گیا حکم کے طور پر، اس عید پینتیکوست کو بھی اسی طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا، اور آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر یہودی بھی ہیں اور ہم مسیحی بھی ہیں، اس وقت یہودی لوگ اور مسیحی لوگ دونوں اس تہوار کو سیم ڈے پر مناتے ہیں۔ عید پینتیکوست تو ان کی ایک ایسی عید تھی جس کا حکم ہوا تھا، عید پینتیکوست وہ آج بھی اسی روز مناتے ہیں جس روز کو ہم گڈ فرائیڈے کے نام پر عید پینتیکوست کے روز سے ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی کا دن تھا جس روز خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے، اور اسی روز سے کیلکولیٹ کر کے 50ویں دن عید پینتیکوست سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور وہی 50واں دن یہودی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہی 50واں دن ہم کرسچن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دونوں مذاہب جو ہیں دونوں ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابراہیمی مذاہب کا جو فوکس ہے خدا کی ذات کے ساتھ اور خدا کے پیغامات کے ساتھ وہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن ہر کام کو کرنے کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے۔
پہلو اس کا مختلف ہے۔ اور جو احبار کی کتاب میں حکم ہوا تھا، احبار 23واں باب اور اس کی 15ویں سے 21ویں آیت تک کا اگر مطالعہ کریں تو یہاں پر خداوند نے عید پینتیکوست منانے کا حکم دیا تھا، اور اس کو پھر آگے چل کے گنتی کی کتاب 28واں باب اور استثناء 16ویں باب میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر ہم اس کی پوری ہسٹری معلوم کرنا چاہیں عید پینتیکوست کی تو ہم ان تینوں حوالہ جات کو ضرور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ So that is the historical account of the day of Pentecost, which is very, very, very important. جب یہودی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو اولاً تو خدا کا حکم مان کر کرتے ہیں کہ it is a commandment of God. So they celebrate this day in obedience to the commandment of God. So this is the day of obedience to God in all His commandments. یہودی لوگ اس پرسپیکٹو سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر اس روز کے لیے احبار 23واں باب اور اس کی 15ویں سے 21ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو دو باتوں کا ذکر ہمیں وہاں ملتا ہے۔ ایک تو وہاں پر پاک اجتماع کی بات ہے، اور پھر پاک سیکریفائسز، قربانیوں کا ذکر ہے کہ تم اس روز آپ کا مقدس مجمع ہو۔ مقدس مجمع، اور اس میں لفظ مقدس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس گیدرنگ کو ایڈجیکٹو ڈگری کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گیدرنگ تو ہو لیکن وہ گیدرنگ مقدس ہو۔ مقدس کیسے ہوگی؟ will it be of material holiness or spiritual holiness as well? both. خدا دونوں طرح سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی اور اخلاقی طور پر پاکیزگی میں قائم ہوں اگر ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو this was the spirit of celebrating of this day. مقدس مجمع ہو، جو مجمع ہو اس کا مقدس ہونا شرط ہے۔ اس کے بغیر یہ گیدرنگ جو ہے، یہ مجمع جو ہے وہ خداوند کے حضور میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اجتماعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوتے ہوں گے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر اجتماع کی اسپرٹ فرق ہوتی ہے، اس کا اسٹیٹس فرق ہوتا ہے، اس کا مقصد فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس اجتماع کا جو عید پینتیکوست کے روز ہو اس کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ وہ پاک ہو، وداؤٹ کرپشن، دا کرپشن آف تھاٹ اینڈ ہارٹ، اس سے پاک ہونے چاہیے۔ پھر یہ مقدس مجمع جو ہے مقدس کہلانے کے لائق ہوگا، اور پھر قربانیاں جو ہیں وہ بھی پاک ہوں، ادھوری نہ ہوں، لاچاری سے نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، پاک۔ اور اس کی پاکیزگی میں ایک تو میٹیریلی اس قربانی کا بے عیب ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسرا قربانی گزراننے والے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی تو ہم نے بکرا تو بڑا خوبصورت پلا ہوا ڈھونڈ لیا کہیں سے، جو بے داغ ہے، جس کا کان کٹا ہوا نہیں، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، دیٹ از ونڈرفل۔ بٹ وٹ از دا اسپرٹ آف دا پرسن ہو از سیکریفائز؟ اور خدا دونوں طرح سے، جب ہولی سیکریفائس کا ذکر آتا ہے تو اس میں دونوں طرح سے، ایسا نہیں ہے کہ جو آبجیکٹ آف سیکریفائس ہے وہ پاک ہو، وہ بے عیب ہو، وہ ٹھیک ہو، لیکن جو قربانی گزراننے والا ہے اس کا پاک ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا نے ایسی قربانیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے جب قربانی گزراننے والے اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے۔ یسائی کتاب کا پہلا باب بڑا واضح ہے اس کے اوپر، میں بادل ہدیوں سے بیزار ہوں، میں تمہاری عیدی جماعت سے بھی بیزار ہوں جو عید منانے والے ہوں، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، کرپٹ ہیں۔ اور this day is the day of holy gathering and holy sacrifice and obedience to God. This was the spirit the Jews were celebrating this day. Two things more were mentioned in Deuteronomy chapter 16. جن حوالہ جات کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، استثناء 16 باب اور اس کی 9ویں سے 11ویں آیت تک کا اگر مطالعہ کریں
تو یہاں پر دو اور باتوں کا ذکر ہوا ہے. جب شریعت کی دہرائی ہوئی تو اس میں دو اور چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس میں لکھا ہے کہ اٹ واز دا ڈے آف تھینکس گیونگ اینڈ دس واز دا ڈے آف ریجوائسنگ. ریجوائس in a spirit of thanksgiving. شکر گزاری، giving of thanks. اور میں سوچتا ہوں کہ thanks giving is not although it is one side it is an act, but on the other hand it is a spirit and state of life as well. Thanksgiving. اور پھر without any pressure, freely, joyfully. تھینکس گیونگ جو ہے، اگر میں بہت دفعہ اس لفظ پر بہت زور دیتا ہوں کہ تھینکس گیونگ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ یوخرستیا آیا ہے. اور یوخرستیا وہی لفظ ہے جس میں مین ورڈ جو ہے وہ یوخرست لفظ جو ہمارا آج ہم سیلیبریشن کرنا چاہ رہے ہیں. اردو زبان میں ہم نے اسی لفظ کو ادا بھی کیا ہے یوخرست کے طور پر، جس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کیا عشاء ربانی، عبادت شکر گزاری. تو ہم آج ہولی یوخرست کی عبادت میں ہیں. اور یوخرست وہ لفظ ہے جس کے لفظ کو یونانی نے تھینکس گیونگ کے ترجمے کے طور پر یونانی زبان میں استعمال کیا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں یوخرست کو اور تھینکس گیونگ کو، تو اولڈ انگلش، مڈل انگلش اینڈ دین کلاسیکل انگلش میں مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں تھینکس گیونگ کے لیے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی تھینکشین اینڈ تھینکین. تھینکین واز یوزڈ ان اولڈ انگلش اینڈ تھینکشین واز یوزڈ ان مڈل انگلش. لیکن یہ لفظ اولڈ انگلش کا ہو یا مڈل انگلش کا ہو، اس کا مطلب ٹو تھنک ہی کیا گیا ہے. ناٹ تھینکس گیونگ، ٹو تھنک. اگر آپ مریم ویبسٹرز ڈکشنری کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ لفظ مل جائیں گے. لیکن کلاسیکل انگلش میں اس لفظ کے لفظ تونگیرے آیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. تونگیرے جس کا مطلب ٹو تھنک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ٹو نو، جاننا. اینڈ ٹو تھنک، خیال کرنا، سوچنا، فکر کرنا. اب میں سوچتا ہوں کہ فکر کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ نہیں ہے، فکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو بائبل مقدس نے اس کا بڑا واضح بیان دیا ہے کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے رہتے ہیں. تمام فکریں، تمام خیالات، تصورات دل سے نکلتے ہیں. یسوع مسیح کا بیان ہے اس میں. اور جاننے کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ، نالج، وزڈم، انٹلیکٹ. اور میں جب کبھی اس کو میڈیٹیٹ کرتا ہوں کہ وائی دیز ٹو ورڈس آر یوزڈ ڈفرنٹلی ان دا سیم لینگویج ان انگلش ان ڈفرنٹ ایراز، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کو کس طرح سے چھوڑنے کی کوشش کروں تو مے بی کہ تھینکس گیونگ کین ناٹ ہیپن انلیس یور ہیڈ اینڈ ہارٹ ڈز ناٹ تھنک اکارڈنگلی. جب تک دل اور دماغ آپ کا ہم آہنگ نہیں ہوتا، تھینکس گیونگ کا فعل سرزد نہیں ہو سکتا. کیونکہ سوچنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جاننے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اور جب تک دماغ اور دل ہم آہنگ نہ ہو، شکر گزاری نہیں ہوتی، یوخرستیا نہیں ہوتا. ہم شاعربانی کی میز پر آتے ہیں دو دلے ہو کر، ہم سوچتے کچھ ہے کر کچھ اور رہے. تو جب تک ہماری سوچ اور ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا نالج، علم جو ہے ہم آہنگ نہیں ہوگا، یوخرستیا نہیں ہوتا. جو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ڈے آف تھینکس گیونگ. تھینکس گیونگ نہیں ہو سکتی جب تک ہیڈ اینڈ ہارٹ ایک جگہ نہیں ہوتے. اور ایک ریسرچ کے مطابق ہیڈ اینڈ ہارٹ کے درمیان کا فاصلہ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 انچ کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 14 انچ کا ہے. جب تک یہ 14-15 انچ کا ڈسٹنس جو ہے دماغ اور دل کے بیچ میں ختم نہ ہو، یوخرستیا نہیں بنتا، تھینکس گیونگ ادا نہیں ہوتی.
اور this is the day to remove the distance of head and heart, تاکہ ہم شکر گزاری کر سکیں اور خوش ہو سکیں، شادماں ہو سکیں. And this was the purpose, and this was the spirit of celebrating the day of Pentecost in Jews and Israelites. یسوع مسیح نے کہا کہ میں کوئی چیز منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا. انہوں نے عید پینتیکوسٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا، رد نہیں کیا. اور جو حوالہ ہم نے عید پینتیکوسٹ کے حوالے سے اعمال کی کتاب میں سے پڑھا ہے، they were all got together to celebrate the same day of Pentecost. جو پشتوں سے وہ مناتے آ رہے تھے، وہ اسی پینٹیکوسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اور اسی پینٹیکوسٹ کے روز جو یہودی مناتے تھے، یہ تمام شاگرد یہودی تھے، اسی روز وہ فراہم ہوئے تھے اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. لیکن اس روز ایک نیا کام ہوا. They experienced the Holy Spirit. اور جو حوالہ ہم نے یہ یوحنا کی انجیل میں سے پڑھا ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پرومسز ہیں. اور یہاں پر 3-4 چیزوں کا ذکر کرنا آج کے حالات اور آج کے کلیسیائی ماحول میں بڑا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. 4ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ روح القدس کا وعدہ کیا. عید پینتیکوسٹ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے روح القدس کا وعدہ کیا، اس بات کو یاد دلا کے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی. تو اٹ واز اے پرومس میڈ بائی گاڈ ہمسیلف بائی پروفٹ جوئیل اینڈ جیسس کرائسٹ آسکڈ them to stay in Jerusalem. اور اس میں کہا ہے کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ ملے. اپنے خداوند یسوع مسیح نے خود وعدہ کیا کہ میں اب دوسرا مددگار بھیجوں گا. پھر یوئیل نبی کی معرفت جو وعدہ کیا تھا اس کو یاد دلایا، اور پھر روح القدس سے امپاور ہونے کا یقین دلایا. You will be empowered. You are weak. You are feeble. You are not in position to face the worldly situations and worldly people. Therefore, you keep staying in Jerusalem unless and until you experience the Holy Spirit. And you will be empowered. You will be encouraged. اور ایسا ہوا کہ انہوں نے شاگردوں نے اس دن کو خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق یروشلم میں ٹھہرے رہے عید پینتیکوسٹ کے روز. اور انہوں نے پھر عید پینتیکوسٹ ایک نئی اسپرٹ سے سیلیبریٹ کی، جو اسپرٹ ان کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی تھی. سو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ڈے آف دا فلفلمنٹ آف دا پرومسز آف گاڈ. The promise was made by God through Joel, the prophet. And now this is the day of the fulfillment of the promises of God. Secondly, this day is the day of taking challenges of witness. We are empowered to witness the message of Christ, the person of Christ, to the world. We cannot witness until and unless we are encouraged, we are empowered. اور میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ لفظ پاور جو ہے دیٹ از ویری ویک ٹرانسلیشن ان انگلش لینگویج، بیکاز گریک میں اس کے لیے لفظ ڈھونا میں استعمال ہوا ہے جس کا رائٹ ٹرانسلیشن انگریزی میں ڈائنامائٹ ہونا چاہیے تھا. اٹ از ڈائنامک پاور. اٹ از ناٹ سمپل پاور. اٹ از اے ڈائنامٹی. پاور میں اور ڈائنامٹی میں کیا فرق ہے؟ ڈائنامٹی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو پہاڑوں کو پھاڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، چٹانوں کو توڑ دیتی ہے. یہ روح القدس کے آنے سے جو وہ امپاور ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے وعظ کیا تو کہا کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی. And this was the spirit given to the apostles when they spoke out.
when they preached, لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگی. ایسا ہے وہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. یہ وہ ڈائنامٹی ہے جو روح القدس کے ملنے سے ان کو ملی. They were now dynamic, not weak, not feeble. And this is the day of the empowerment, and this is the day of blessings to experience the third person in Trinity. دنیا نے خدا ثالوث کو ایکسپیرینس کیا, خدا باپ کو, خدا بیٹے کو, اینڈ خدا روح القدس کو. روح القدس کو ہم بہت دفعہ پاور کے طور پر بیان کرتے ہیں. ہی از ناٹ پاور, ہی از پاورفل پرسن. We should not make mistake in terms of the person of the Holy Spirit. Holy Spirit is powerful person. He is not power. He empowers because he is powerful. تو ہم نے خدائے ثالوث کے اکنومس سانس کا ایکسپیرینس کیا آج کا دن. And this is the history of the church. اور بہت سارے اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ دس از دا ڈے آف دا برتھ آف چرچ. آج چرچ نے جنم لیا, چرچ نے گرو کرنا شروع کیا ایک نئی اسپرٹ میں, اور ایک نئے میسج کے ساتھ, ایک نئی جرت کے ساتھ, ایک نئی طاقت کے ساتھ. جو کہ کمزور تھے, جو کہ بزدل ہو گئے تھے, جو ڈر گئے تھے, جو خوف زدہ تھے, ان کو ایک نئی اسپرٹ ملی. اب وہ دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ, اے یروشلم کے رہنے والوں, اے یہودیوں, یہ جرت کہاں سے آئی, یہ دلیری کہاں سے آئی؟ بیکاز جس کا ذکر یوسف سے نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا, وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. سو دس از دا ڈے, دس از دا ڈے آف ریجوائسنگ, اینڈ وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ دس ڈے وتھ ہولینس, کیونکہ اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے. We need to remove the corruption from our lives. اور بڑے خالص دل کے ساتھ ہمیں نہ صرف آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے, بلکہ آئندہ زندگی کو اسی سپرٹ میں گزارنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس کی گواہی اور اس کی جلال کا باعث بنیں. آئیے ہم دعا کریں.